اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتنہ عظیم کی پیش گوئی جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ میں حجۃ الوداع میں رسول اللہ کے ساتھ جب حضرت مناسک حج سے فارغ ہوئے اور خانہ کعبہ کے بیرونی دروازے پر آئے تو آپ نے اس کی زنجیر کو پکڑ کر بآواز بلند ندا دی، ایھا الناس۔ یہ سنتے ہی تمام اہل مسجد اور اہل شوق جمع ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا، میری بات سنو کہ آج میں تم سے وہ بات کرنے والا ہوں جو میرے بعد ہونے والی ہے۔ جو لوگ اس وقت موجود ہیں ان کو چاہیے کہ غائبین تک اس کو پہنچا دیں۔ پھر حضرت اس قدر روئے کہ آپ کے رونے سے تمام مجمع رو پڑا۔ جب گریہ کم ہوا تو آپ نے فرمایا، ایھا الناس، خدا تم پر رحم کرے۔ آج تمہاری مثال اس پتے کی سی ہے جس کا کاٹنا نہ ہو، اور یہ حالت 140 سال تک رہے گی۔ اس کے بعد کانٹے بغیر پتوں کے ہوں گے، یہاں تک کہ اس وقت کے بادشاہ ظالم ہوں گے اور غنی بخیل، عالم مال کی طرف راغب ہوں گے اور فقیر جھوٹے ہوں گے، بوڑھے بدکار اور بچے کم حیا والے، اور عورتیں خوبصورت مغرور۔ اس کے بعد حضرت پھر روئے۔ پس سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ، یہ تو فرمائیے ایسا کب ہوگا؟ فرمایا، اے سلیمان، جب تمہارے علماء کم ہو جائیں گے اور قرار دنیا سے اٹھ جائیں گے، تم زکوٰۃ دینا بند کر دو گے، منکرات کو ظاہر کرو گے، تمہاری آوازیں مسجدوں میں بلند ہوگی اور دنیا کو اپنے سروں کے اوپر اٹھاؤ گے اور عالم کو اپنے قدموں سے پامال کرو گے، جھوٹ تمہاری بات ہوگی، غیبت تمہاری تفریح ہوگی، تمہارے بڑے چھوٹوں پر رحم نہ کریں گے، تمہارے چھوٹے بڑوں کی عزت نہ کریں گے۔ ایسے وقت میں تم پر لعنت نازل ہوگی اور خوف تمہارے درمیان پھیل جائے گا، دین تمہارے درمیان محض باتیں ہی باتیں ہوں گا۔ جب یہ خصلتیں تم میں پیدا ہو جائیں تو عذاب الہی کی توقع کرو، یا سرخ آندھی آئے گی، یا لوگ مسخ ہو جائیں گے، یا آسمان سے پتھر برسیں گے، اور اس کی تصدیق کلام خدا سے ہوتی ہے۔ یہ سن کر صحابہ کی ایک جماعت کھڑی ہوئی، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو فرمائیے ایسا کب ہوگا؟ فرمایا، جب لوگ نماز میں تاخیر کریں گے، خواہشوں کا اتباع کریں گے، قہوہ پئیں گے، ماں باپ کو گالیاں دیں گے، حرام کو غنیمت سمجھیں گے، زکوٰۃ کو تاوان جانیں گے، مرد اپنی عورتوں کی اطاعت کریں گے، اپنے ہمسایوں پر ظلم کریں گے، بزرگوں سے رحم جاتا رہے گا، چھوٹوں کی حیا کم ہو جائے گی، اور لوگ بڑے بڑے مضبوط اور پائیدار مکان بنوائیں گے، اپنے غلاموں اور کنیزوں پر ظلم کریں گے، خواہش نفسانی کی بنا پر گواہ لائیں گے، ظلم کے ساتھ فیصلہ کریں گے، وفا کم ہو جائے گی، زنا زیادہ ہوگا، لڑکے اپنے والدین کو گالیاں دیں گے، بھائی بھائی سے حسد کرے گا، شرکاء باہم خیانت کریں گے، مرد عورتوں کے لباس کو اپنی زینت قرار دیں گے، عورتوں سے حیا کی نقاب اٹھ جائے گی۔ آہستہ آہستہ ان کے دلوں میں اس طرح سرایت کر جائے گا جیسے زہر بدن میں اس وقت احسان کم ہو جائے گا، جرائم ظاہر ہوں گے۔ انشاءاللہ دوسرا حصہ جلدی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔